السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کے بارے میں بتائیں گے جس نے گھر میں سانپ پال رکھا تھا، اور وہ سانپ ہر روز اسی عورت کے پاس سوتا ہوتا تھا، مگر اس کے ساتھ وہ ہوا جس کے بارے میں کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور اس کے علاوہ ایک شخص کا واقعہ بھی آپ کو سنائیں گے جس کی نماز کے دوران ایک بڑا سا سانپ نمازی کے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اور پھر نمازی جب سجدہ کرنے نیچے جھکا تو اس نمازی کے ساتھ کیا ہوا، یہ سب جاننے کے لیے آپ ہماری اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے پورا ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، ایک عورت نے سانپ کو پال رکھا تھا جسے وہ بے حد پیار کرتی تھی۔ سانپ تقریباً 7 فٹ لمبا تھا جس نے اچانک کھانا پینا بند کر دیا، اور یہ عورت پریشان ہو گئی، اور اس نے سانپ کو کئی ہفتوں تک کھانا کھلانے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام رہی، جس پر عورت اپنے پالتو سانپ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی اور اپنے ڈاکٹر کو تمام صورتحال بتا دی، جس پر ڈاکٹر نے سوال کیا کہ کیا ہر رات سانپ آپ کے ساتھ ہی سوتا ہے؟ عورت نے جواب دیا، جی ہاں، یہ سانپ ہر روز رات میرے ساتھ ہی سوتا ہے۔ تو ڈاکٹر نے کہا کہ جب سے سانپ نے کھانا پینا چھوڑا ہے، کیا یہ آپ کے جسم میں اپنے آپ کو جکڑتا تھا؟ جس پر عورت نے جواب دیا، جی ہاں، بالکل، یہ سانپ مجھ پر زور سے لپٹ جایا کرتا تھا، اور مجھے انتہائی افسوس ہے کہ میں اپنے سانپ کو بہتر محسوس کروانے کے لیے اس کی کوئی مدد نہیں کر پا رہی ہوں۔ ڈاکٹر نے عورت کا جواب سن کر یہ کہا کہ محترمہ، آپ کا یہ سانپ بیمار نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کو کھانے کی تیاری کر رہا ہے۔ سانپ آپ کے جسم کا روزانہ اندازہ لگاتا رہا، یعنی آپ کا ناپ اپنے جسم سے لگاتا رہا، اور اس نے کھانا پینا اس لیے بند کر دیا تاکہ وہ آپ کو کھانے کے لیے اپنے جسم میں جگہ بنا سکے۔ وہ عورت ڈاکٹر کی اس بات کو سن کر حیران ہو کر کانپنے لگی۔ میرے دوستو، اس واقعے سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ سانپ کبھی دوست نہیں ہوتا، اور یہ محاورہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ آستین کا سانپ یا فلاں انسان آستین کا سانپ ہے۔ اس طرح ہمیں بھی اپنے ارد گرد موجود سانپوں کو پہچاننا چاہیے، جو کہ آپ کے نہایت ہی قریب ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے بستر پر سوتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کے بارے میں اچھے خیالات رکھتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کے آس پاس پھرنے والے لوگ، آپ کے ساتھ کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے والے تمام لوگ آپ کے ہمدرد ہیں۔ بس آپ کو انہیں پہچاننا ہے کہ ان میں سے سانپ کی فطرت والا کون ہے۔ اور میرے دوستو، اب آپ کو ایک نمازی کا واقعہ سناتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں دوستو کہ انڈونیشیا کا زیادہ تر حصہ جنگلات پر ہی ہے، اور جہاں جنگلات ہوں وہاں سانپ، بچھو اور کئی خونخوار جانور بھی پائے جاتے ہیں۔ ایک مسلمان شخص جو کہ جکارتا میں رہتا تھا، وہ نیک، صالح اور نماز اور روزے کا پابند تھا۔ ایک دن وہ جکارتا کی ایک مسجد کے امام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ میں ایک الجھن کا شکار ہوں۔ میں ایک دن معمول کے مطابق نماز ادا کرنے کی غرض سے ہی جائے نماز پر کھڑا تھا، حالت قیام میں تھا کہ اچانک میں نے دیکھا کہ میری جائے نماز سے ایک بہت بڑا سانپ نکل رہا ہے۔ وہ خطرناک سانپ آگے گزرنے کی بجائے میری سجدہ کرنے والی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میں نماز کی حالت میں قیام میں تھا، اور سانپ کو دیکھ کر میں نے اپنی تلاوت کو لمبا کر دیا اور مسلسل اپنا دھیان نماز میں رکھنے کی کوشش کرتا رہا، کیونکہ میرا دل اور میرا ضمیر مجھے ملامت کرنے لگا کہ تو اپنی جان کے ڈر سے، ایک حقیر سے، رینگنے والے کیڑے کے ڈر سے اپنی نماز سے غافل ہو رہا ہے۔ تو میں آنکھیں بند کر کے اپنی تلاوت کو لمبا کرتا رہا، لیکن وہ سانپ اپنی جگہ سے نہیں ہٹا، اور وہ اپنے پھن اٹھا کر پھن پھناتا رہا، لیکن اس کی کسی بھی حرکت سے یہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ مجھ پر حملہ کرے گا۔ میں نے با آواز تلاوت شروع کر دی تو وہ سانپ بھی جھومنے لگا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ سانپ اللہ کے حکم سے مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا، تو میں رکوع میں چلا گیا، لیکن جیسے ہی میں رکوع میں جانے کے لیے جھکا تو وہ سانپ ڈر کر کے پیچھے کی طرف ہو گیا، اور مجھے لگا کہ یہ سانپ آگے کی طرف منہ کر کے مجھ پر حملہ کرنے لگا ہے۔ بس اس لمحے میرا نفس مجھ پر غالب آیا، اور میں نے اپنی نماز توڑ ڈالی، اور میں نے اس سانپ کو ختم کر دیا۔ وہ نوجوان امام مسجد سے کہنے لگا کہ بس اسی بات پر میرا دل مسلسل مجھے ملامت کر رہا ہے کہ اللہ پر یقین اور توکل بس تیرا اتنا ہی تھا کہ ایک سانپ کے ڈر سے اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہونے کے آداب تک بلا دیے۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ
کہ میں نے سانپ کے ڈر سے نماز توڑ دی، تو کیا میں نے گناہ کیا ہے؟ تو امام مسجد اس نوجوان کا اپنے دین سے عشق دے کر مسکرا اٹھے اور اس پر رشک کرنے لگے اور اسے تسلی دی کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر قرار دیا، اور نماز توڑ کر سانپ مارنا حدیث سے ثابت ہے، اس لیے تم نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ دوستو، ایسی صورتحال میں روایت میں کیا حکم آتا ہے، آئیے اب اس پر بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ دوستو، سانپوں کی کئی نسلیں تکلیف دینے والی ہوتی ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 موذی جانور ہیں، اہل حرم میں جہاں بھی مل جائیں مار دیں۔ سانپ، کوا، وہ جس کے سر پر سفید نشان ہوتا ہے، چوہا، پاگل کتا اور چیل۔ سانپ اس قدر تکلیف دہ جانور ہے کہ نماز توڑ کر اسے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں 2 جانوروں یعنی اس سانپ یا بچھو کو مار ڈالو۔ گھروں کے اندر جب سانپ نکلے تو اس کا حکم کچھ اور ہے کہ سانپ کو 3 بار گھر خالی کرنے کا حکم دیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی جن نے سانپ کی شکل اختیار کی ہو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سانپوں کو جو گھروں میں رہتے ہیں مارنے سے منع فرمایا ہے، سوائے ان کے جن کی پشت پر کالی یا سفید 2 داڑیاں ہوتی ہیں اور جن کی دم نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ جانور زائل کر دینے والے اور عورتوں کا حمل گرانے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح پیارے دوستو، ایک نوجوان صحابی کا واقعہ ہے جن کی نئی شادی ہوئی تھی، اور جب وہ خندق سے اجازت لے کر گھر آئے تھے تو بیوی کو گھر کے باہر دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں دیکھو کیا ہے۔ نوجوان صحابی گھر میں دیکھتے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سانپ کنڈلی مارے بستر پر بیٹھا ہے۔ انہوں نے پہلے اس سانپ کو نیچے کیا اور گھر کے باہر پھینک دیا، لیکن اس نے دوبارہ حملہ کر کے اس نوجوان کو مار دیا۔ اس واقعے کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدینے میں جن رہتے ہیں جو مسلمان ہو گئے ہیں، پھر اگر تم سانپوں کو دیکھو تو 3 بار ان کو خبردار کر دو، اگر 3 بار پوچھنے پر بھی نہ جائیں تو ان کو مار ڈالو، وہ شیطان ہے۔ علماء نے کہا کہ 3 مرتبہ اجازت کافی ہے، اگر وہ گھر سے نہ نکلے یا نکل کر دوبارہ آ جائے تو اسے قتل کر دو، لیکن وہ سانپ جس کی دم چھوٹی ہو، جس کی پشت پر 2 سیاہ اور سفید لکیریں ہوں، تو ان دونوں قسم کے سانپوں کو ہر جگہ اور ہر حال میں قتل کیا جائے گا، جیسا کہ اوپر والی روایت میں ذکر ہے۔ دوستو، ہمارا دین اس قدر رحم دلی کا مذہب ہے، کئی موذی جانور تک کو کم سے کم تکلیف دینے اور مارنے کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ سب سے اچھا طریقہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے جب تم کسی جانور کا قتل کرو تو اسے اچھے طریقے سے قتل کرو، اور جب ذبح کرو تو اسے اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور تم میں سے جو شخص جانور ذبح کرتا ہے وہ اپنی چھری کی دھار کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو تکلیف سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔